اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ چودھری محمد علی رودولوی کی کہانی اندر سبھا کی امانت۔ ہم اودھ والوں کو اندر سبھا سے ایک دلی تعلق ہے جس کو ہم خود سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی ناچ گانے کو ہی گناہ سمجھتا ہے، کسی کو اندر سبھا کا پلاٹ نہیں پسند ہے، کوئی امانت مرحوم کے دیوان سے مقابلہ کر کے کہتا ہے کہ اندر سبھا کی زبان بازاری ہے، کوئی اشعار سیٹھے پھیکے بتاتا ہے، مگر اندر سبھا کی جگہ ہم سب کے دل میں ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ سکے تو وہ اس واقعے سے سمجھ لے کہ گلفام کا پارٹ ہمارے اودھ کے آخری بادشاہ سلطان عالم واجد علی شاہ کیا کرتے تھے۔ عورتیں ان کو جان عالم کہا کرتی تھیں اور مرد جہاں پناہ کہتے تھے۔ اندر سبھا دیکھنے والے کہتے تھے کہ واہ، گلفام ہو تو ایسا تو ہو، لیجئے بات میں بات نکلتی ہے، کہانی کے درمیان ایک اور کہانی سن لیجئے۔ پہاڑوں کی راہ کٹھن ہو گئی تھی، سرد ہوا تیر کی طرح پار ہوتی تھی اور گزشتہ سورماؤں کی بخان کرنے والا بہت بوڑھا تھا۔ اس کی سفید کاکلیں اور نازک زرد چہرہ پتا دیتے تھے کہ اس نے سکھ کے دن بھی دیکھے ہیں۔ اس کی بچی کھچی کائنات اس کا تان پورا ایک لڑکا کاندھے پر رکھے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا۔ یہ بد نصیب ان لوگوں کا آخری شخص تھا جو سرحد کے جاں بازوں کی بہادری کے گیت گاتے تھے۔ زمانہ بدل گیا، پرانی باتیں خواب ہو گئیں۔ اب ایک اور شخص قدیم بادشاہوں کے تخت پر بیٹھا تھا۔ موجودہ زمانے کے کٹر لوگوں نے اس غریب کے بے ضرر لطیف فن کو گناہ ٹھہرایا تھا۔ انہی تلوار کے دھنی لوگوں کی ایک نام لیوا، ایک سن رسیدہ امیر زادی تھی جو اس کی قدردان تھی۔ نہ معلوم کون امیدیں لے کر یہ اسی کے دربار میں پہنچا۔ اسلحے سے سجا ہوا دربار کا کمرہ دیکھا، گزرا ہوا زمانہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، مگر برسوں کی چھوٹی ہوئی مشق سے انگلیاں مفلوج تھیں اور آواز غم اور مصیبت سے بھر رہی تھی۔ عزت کی جگہ بٹھایا گیا مگر گاتے نہ بنتا تھا۔ امیر زادی نے دلاسا دیا اور دل بڑھایا کہ اتنے میں نہ معلوم کب کی دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی، جیسے جوانی واپس آ گئی۔ اس نے پھر اسی قدیم آن سے اس امیر زادی کے بزرگوں کے گیت گانے شروع کر دیے جس میں سرحد کے بہادر تیر تلوار اور نیزوں سے کھیلتے تھے اور جان کی بازی لگاتے تھے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا جس کا مطلب بات کو نکلے گا۔ اب اصلی کہانی سنیے۔ تھوڑے دن ادھر نوٹنکی کی بدتمیزی اور سینما کے راج کے پہلے اندر سبھا کی کمپنیاں جگہ جگہ قائم تھیں اور صوبے بھر میں دورہ کرتی پھرتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر اودھ والے اسی طرح متاثر ہوتے تھے جیسے والٹر اسکاٹ کی بوڑھی امیرزادی اپنے ملک کے پرانے گیت سن کر ہوتی ہوگی۔ جن لوگوں نے سلطان عالم کا زمانہ دیکھا ہوگا ان کا ذکر نہیں۔ جو لوگ بات کو آئے وہ کیوں متاثر ہوتے تھے؟ جو کچھ اچھا رہا ہوگا وہ انہوں نے دیکھا نہیں، جو سنا ہوگا وہ دل خوش کن نہ تھا۔ پھر یہ دل پر چوٹ کیوں لگتی تھی؟ اس ڈیموکریسی بلکہ سوشلزم اور کمیونزم کے زمانے میں دل کی بات کہہ کر کون اپنے کو ہنسائے؟ جوان فکر لوگوں میں بوڑھا کہلائے مگر تاب نہیں ہوتی۔ کہہ دیتا ہوں کہیں ان کے نمک کا اثر نہ رہا ہو۔ داستان کو صاحب آپ واقعی سٹھیا گئے ہیں۔ نمک کی آپ نے خوب کہی۔ نمک ملک میں پیدا ہوتا تھا، کوئی ان کے باپ کا تھا؟ اے ہے، میرا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ خیر ہوگا، جانے دیجئے۔ کہانی سنیے۔ اس کہانی کے ہیرو بھی اندر سبھا کے سینکڑوں گلفاموں میں سے ایک تھے۔ اس زمانے میں ٹکٹ وغیرہ کا رواج کم تھا۔ اس کے بجائے یہ ہوتا تھا کہ جوار یا شہر میں جس رئیس نے چاہا تماشا کروا لیا اور دیکھنے والے بے روک ٹوک کے جمع ہو گئے۔ جب کہیں سے مانگ نہ آئی تو مشق کے لیے یا دل کے تقاضے سے یہ لوگ خود ہی تماشا کرتے رہتے اور ارد گرد کے عورت مرد مفت تماشا دیکھا کرتے۔ روپ بھرنے کے آج والے طریقے کہاں تھے کہ ایکٹر دانت توڑوا ڈالیں اور مختلف ساخت کے چوکے بنوا لیں جس سے صورت بدل جایا کرے۔ اس زمانے میں روپ تو ضرور بھرتے تھے مگر قدرتی صورت کی محتاجی آج سے زیادہ تھی۔ اس وجہ سے گلفام ایسا آدمی تجویز کیا جاتا تھا جو اسٹیج کے باہر بھی گلفام ہی نظر پڑے۔ ہماری کہانی کے ہیرو مدے خاں چھوٹی حیثیت کے صرف اتنا پڑھے تھے کہ اندر سبھا پڑھ کر یاد کر لیں۔ جاہل ہوں، کم حیثیت ہوں، مگر حکومت کرنے کا کمال خدا کے یہاں سے لائے تھے۔ گاؤں میں اگر کہیں چوری ہو جاتی ہے اور پولیس تحقیقات کرنے آتی ہے یا کوئی حاکم دورے پر آتا ہے تو بات کو لڑکے ان واقعات کی نقل کیا کرتے ہیں۔
ایک لڑکا ہوتا ہے جو بلا اختلاف رائے تھانہ دار تجویز کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے جو چور یا حاکم کا رول لیتا ہے۔ مدح خاں بھی اسی طرح کے تھے کہ اپنے ہم چشموں میں صرف ممتاز ہی نہیں تھے، بلکہ ہر کام میں سب کی نظر انہی پر پڑتی تھی اور لوگ بے ارادہ ان کا حکم مان لیتے تھے۔ اندر سبھا کا خیال بھی سب سے پہلے انہی کو آیا تھا اور انہی نے دوسرے ایکٹروں کو بھی بھرتی کیا تھا۔ ہفتے میں ایک رات کو تماشا ضروری ہوتا تھا، اور جب سہالگ یعنی بیاہ شادی کا زمانہ ہوتا تھا یا جب کوئی نیا ایکٹر بھرتی کیا جاتا تھا تو ہفتے میں 2-3 راتیں تماشے کے لیے الگ کر دی جاتی تھیں۔ گاؤں بھر کی عورتیں، بچے اور نوجوان لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جوان عورتوں میں تو دن کو بھی اسی کا چرچا اکثر رہتا تھا، اسی کے گانے گائے جاتے تھے اور باتیں کرنے میں بھی اندر سبھا کا تلازمہ آ جاتا تھا۔ ایک روز اندر سبھا والے جمع تھے، شاید کہیں باہر سے بلاوا آیا تھا یا مشق کرنے کا ارادہ تھا کہ گاؤں میں ایک طرف آگ لگی، دھواں اٹھائی تھا کہ گاؤں بھر جمع ہو گیا۔ رسی، ڈول، گھڑے، سیڑھیاں، لمبی لمبی لاٹھیاں جیسے یکبارگی زمین سے نکل پڑیں۔ شور کرنے والوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لوگ ایک طرف بجھاتے تھے کہ آگ دوسری طرف زبان درازیاں کرنے لگتی تھی۔ اتنے میں کھلی ہوئی چھت پر ایک عورت کی چیخ کی آواز آئی۔ گھر کے اندر تو آگ لگی ہی تھی، وہ غریب اترتی کدھر سے؟ کونے میں دوسری طرف چھپر تھا، وہاں آگ اس وقت تک نہیں پہنچی تھی، مگر وہ چھپر گرایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ چھپر کو تو صبر کر سکتے تھے، لیکن آدمی کی جان بڑی چیز ہے۔ اے لیجئے، ادھر بھی آگ نے لے لیا۔ سیڑھی لگائی گئی اور ایک آدمی چھت پر چڑھ ہی گیا، مگر اترے کدھر سے؟ جدھر سے وہ چڑھا تھا دیواروں پر چاروں طرف پر چھتیاں تھیں۔ ادھر بھی آگ پہنچ گئی تھی، مگر وہ شخص جان پر کھیل گیا اور اس عورت کو گود میں لے کر مکان کے پچھواڑے کود گیا۔ کسی کا گھٹنا ٹوٹا، کسی کی ٹھڈی خون بہہ نکلا، مگر جانیں دونوں کی بچ گئیں۔ دیکھا گیا تو میاں گلفام تھے، اور وہ جو ان کی اصلی زندگی میں آئندہ چل کر سبزی پری ہوئیں۔ جہاں جان کی جوخم آن پڑتی ہے وہاں تصنع بنوٹ کا لفافہ دور جا پڑتا ہے اور آدمی کی اچھائی برائی سامنے آ جاتی ہے۔ پھر سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کون بھروسے والا آدمی ہے کون نہیں۔ عورت کی روح ایسا ہی آدمی پسند کرتی ہے یا کسی دوسری طرح کا، یہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے یا اس قصے کی ہیروئن دھنا سے پوچھئے۔ کہانی کہنے والے کو علم النفس نہیں آتا۔ کھلتی ہوئی سانولی رنگت، چھریرا بدن، آنکھوں میں وہ موہنی کہ آدمی کا کون ذکر، پری کا دل موہ لیا۔ تماشا دیکھنے والوں میں کون عورت ہوگی جو ایک خیالی پہلو سے اپنے آپ کو سبز پری کی جگہ نہ سمجھتی ہوگی؟ آخر آپ نے بھی ناول پڑھے ہیں، نہ معلوم کتنے بار اپنے آپ میں ہیرو ہیروئن کی جھلک پائی ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ اثر گانے کا پڑا۔ ایک تو گلفام اور پھر تلوار باندھے۔ بسنت رت جب آتی ہے تو چڑا چوں چوں کر کے چڑیا کو اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ غریب دھنا تو پھر آدمی کا بچہ تھی، جو بات سمجھتی تھی، گو شودر تھی۔ محبت نے خیال میں جو نفاست پیدا کر دی ہو وہ درکنار رہا۔ آگ میں پھاند پڑنے والا معاملہ، اس کو عورت کی نفسیات سمجھنے والے جانے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آگ کے واقعے کے پہلے نہ معلوم دل میں کیا رہا ہو، لیکن اس کے بعد جوبن پیار سے تجدیں میں شک نہ رہ گیا تھا۔ نہ کلام، عورت کی ذات بودی کہلاتی ہے، مگر جہاں دل کا معاملہ آن پڑتا ہے وہاں اس کی بہادری کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہی حال دھنا کا تھا کہ نہ پنچ برادری کا ڈر رہ گیا تھا، نہ مار دھاڑ کا۔ دھنا خیال کرتی تھی کہ زندگی کا مزہ میٹھا، سلونا، سیٹھا، کڑوا سب سے مل کر بنتا ہے اور وہی چوکھا ہوتا ہے۔ دنیا اس کو بے حیا سمجھے، مگر عورت کی روح پکار پکار کر کہتی ہے، دلو دیں را برہے دوست نثارے کردم، حاصل عشق ہمیں بود کے کارے کردم۔ دھنا کی شادی ہو چکی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دھنا کے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ جلد رخصت کر دیں، مگر پنڈتوں کا حساب اور سن کا پھیر ایسا تھا کہ ساتھ نہیں بن رہی تھی۔ اسی انتظار میں سال بھر گزر گیا۔ ماں باپ نے کوئی جتن اٹھا نہیں رکھا، نہ معلوم کتنا مارا پیٹا، مگر سوپ بجائے چاہے اونٹ بھاگ جائے لیکن سختی سے دل کی لگی ہی رہتی ہے۔ ایہم اندر عاشقی بالائے غم ہائے دیگر۔ خدا خدا کر کے رخصتی کا وقت آیا۔ دھنا رو دھو کر سسرال چلیں۔ دھنا کی سسرال دور تھی، درمیان میں بڑا گھنا جنگل پڑتا تھا۔ جس وقت وہاں یہ لوگ پہنچے میاں مدح خاں نے دھاوا بول دیا اور دھنا کو چھین لائے۔ نوابی جا چکی تھی مگر عادتیں بگڑی ہوئی تھیں۔ اس طرح کے واقعات اکثر ہو جاتے تھے۔ واردات کی کچھ پوچھ گچھ ہوئی،
ڈاکے کا مقدمہ تو چلا نہیں، لیکن بیاہی عورت کو بھگا لے جانے میں میاں مدے خاں 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ اس دوران میں دھنا کا پوچھنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ غریب نہ میکے کی رہی نہ سسرے کی۔ سسرال والوں کا کیا ذکر، خود ماں باپ تک غریب کی طرف پھر کے نہ دیکھ سکے۔ مدے خاں کی ماں نے البتہ چھاتی پیٹ سے لگایا اور بہو بنا کر رکھا۔ ان کا نام دھنا سے بدل کر فوج دارن ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر وہی گلفام اور پھر وہی سبز پری۔ پہلے یہ مشغلہ شروع ہوا تھا دل بہلاؤ کو، اور اب روٹیوں کا سہارا ٹھہرا۔ مدے خاں جب تک جیے ان کی اندر سبھا دوسروں کے مقابلے میں ایسی رہی جیسے دیوتاؤں کی محفل میں اندر۔ گلفام کا پارٹ تو کچھ دنوں کے بعد چھوٹ گیا، مگر کالا دیو بہت دنوں تک بنتے رہے۔ پھر یہ بھی گیا اور خالی تجربے کی بنا پر کمپنی کے مالک مینیجر کی طرح کام کرتے رہے اور استاد کہلانے لگے۔ فوجدارن کی عزت مدے خاں کے ساتھ بڑھتی گئی اور جتنے ایکٹر تھے ان کو استانی کہتے تھے۔ اتنے میں مدے خاں کا انتقال ہو گیا۔ فوجدارن نے مدے خاں کے شاگردوں کے ذریعے سے اندر سبھا جاری رکھنی چاہی، مگر نہ رکھ سکیں۔ ناچار ماما گیری کرنے لگیں۔ رنڈاپے سے زیادہ بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ کوئی اولاد نہ تھی۔ اندر سبھا کا وقت گیا، تھیٹروں کا زمانہ آیا، تھیٹروں کا زور کم ہوا، سنیما کا دورہ ہوا۔ فوجدارن بہت بوڑھی ہو گئیں، مگر 2 باتیں نہ چھوڑیں۔ ایک تو جمعرات کے دن مدے خاں کی قبر پر جانا، دوسرے اندر سبھا کا ذکر اس طرح کرنا جیسے ابھی کی بات ہے۔ غریب آدمی نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، مجبوراً نوکری کر لی، اس لیے جو کچھ کماتی تھیں اس میں سے کچھ جزو تکلیف اٹھا کے اپنے گور گڑھے کے لیے ضرور رکھتی جاتی تھیں کہ محتاجی میں نہ اٹھائی جائیں۔ ساتھ والیاں ان کی جزرسی پر آوازیں توازے کستی تھیں کہ نہ معلوم کس کے لیے جمع کر رہی ہیں، مگر یہ سنی انسنی کر جاتی تھیں اور جواب نہیں دیتی تھیں۔ ان کے اثاثے میں ایک بانس کی پٹاری بھی تھی جس پر چمڑا منڈھا ہوا تھا، اس کو فوجدارن جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں۔ ان کے جیتے جی کسی کو نہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ لوگ اندازہ کرتے تھے کہ عمر بھر کی کمائی اسی کے اندر ہوگی۔ جب ان کا آخر وقت ہوا اور زبان بدل گئی، آنکھوں پر پردے پڑ گئے، تب یہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ سکرات میں فوجدارن کو گھنٹوں لگ گئے اور یہ اسی طرح پائی پائی کہتی تھیں۔ پہلے لوگ سمجھے پانی مانگتی ہیں، کسی نے کہا ارے پٹاری تو نہیں کہتی ہیں۔ لوگوں نے پٹاری کھول کر دیکھا تو ایک پوٹلی میں بندھی ہوئی 6 اشرفیاں نکلیں اور ٹوٹا پھوٹا کلا بتو سیاہ ستارے ماند۔ گلفام کا تاج ایک عورت نے لا کر ان چیزوں کو ان کے سینے پر رکھ دیا۔ ادھر رکھنا تھا کہ ادھر معلوم ہوا کہ کلی چٹکی اور بو نکل گئی۔